الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، جی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اور آپ بھی پورے اللہ کے فرما بردار ہو جائیں. بس میری بھی یہ تمنا ہو، آپ کی بھی یہ تمنا ہو، میرے اندر بھی یہ طلب ہو، آپ کے اندر بھی یہ طلب ہو، میرے اندر بھی یہ تڑپ ہو، آپ کے اندر بھی یہ تڑپ ہو، آپ بھی اس کے لیے کچھ کرنے کو اور کچھ قربانی دینے کو تیار ہو، اور میں بھی اس کے واسطے کچھ کرنے کو اور کچھ قربانی دینے کو تیار ہوں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو اپنے رب کا فرما بردار ہو جا، تو اپنے رب کے سامنے سر تسلیم کر دے، تو اپنے رب کے سامنے سر جھکا لے، تو اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. جو وہ حکم دے اسے پورا کر. اذ قال له ربه اسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اسلمت لرب العالمین. میں نے اپنے آپ کو عالموں کے پروردگار کے سامنے سرنڈر کر دیا. میں نے اپنے آپ کو
عالموں کے پروردگار کے سامنے پیش کر دیا. جو وہ حکم دے وہ حکم ماننے کو تیار. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. میری بھی آپ کی بھی ہم سب کی، جو یہاں حاضر ہیں وہ بھی، جو غائب ہیں وہ بھی، ہم سب کی زندگی پوری کی پوری اسلام کے مطابق کی جا رہی ہے. میری بھی آپ کی بھی اور ہم سب کی زندگی اسلام کے مطابق گزرنے لگے، دین کے مطابق گزرنے لگے، شریعت کے مطابق گزرنے لگے. پورا پورا دین، پورا پورا اسلام میری آپ کی ہم سب کی زندگی میں آ جا. یہ میری اور آپ کی طلب ہو، یہ میری آپ کی تڑپ ہو، یہ میرا اور آپ کا مقصد ہو. ہم اس کے واسطے کچھ کرنے کو تیار ہوں، کچھ کریں. جی، اور موت کس حالت میں آوے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تم اللہ کے پورے پورے فرمانبردار بندے ہو. میرے دوستو، بہت مہینوں سے، بہت دنوں سے، کبھی کسی تعبیر میں، کبھی کسی عبارت میں، کبھی کسی عبارت میں اپنے بیان سے پہلے یہی مقصد پیش کرتا ہوں، یہی مقصد بیان کرتے ہیں. میرے دوستو، اس طلب اور طلب کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ ہم سیکھنے میں لگ جائیں اور سیکھنے کے بعد عمل کریں. جیسے ہم پوچھ پوچھ کر دین کے احکام معلوم کریں، سیکھیں، ایسے پوچھ پوچھ کر ان پر عمل کرنا بھی سیکھیں. جو عمل میں جہاں رکاوٹ آوے وہیں پوچھو، جہاں رکاوٹ آوے وہیں پوچھو. آپ نے دین کی بات سنی، اللہ کی بات سنی، اللہ کے رسول کی بات سنی، ہمیشہ سچ بولو. آپ کو سچ بولنے میں دشواری پیش آتی ہے، آپ کا کام بگڑتا ہے، آپ کا کام رکتا ہے. آپ نے سچ بولنے کی تعلیم تو حاصل کی، سچ بولنے کی ہدایت تو حاصل کی، اب سچ بولنے پر عمل کرنا بھی سیکھو. دنیا کیسی بھی ہو، حالات کیسی بھی ہو، طے یہ کر لیا ہم نے اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، ہر حال میں ماننا ہے اللہ کا. تو ہمیں یہ سیکھنا کہ ان حالات میں ہم سچ بول کر زندگی کیسے گزاریں. دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہمارا اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہے، اس لیے ہمیں سچ بول کر زندگی گزارنی ہے. جہاں رکاوٹ پیش آئی وہاں پوچھنا ہے، وہاں سیکھنا ہے. یہ بات میں نے صرف ایک مثال کے طور پر کہی میرے بھائی، کہ دین کی بات سیکھنے کی طلب پیدا ہو جاوے
اور یہ طلب پیدا ہو جاوے کہ میں اس پر عمل کروں، اور جہاں رکاوٹ پیدا ہو وہاں پوچھیں، وہاں سیکھیں۔ جب یہ طلب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز عصر کے بعد آپ حاضر ہوں گے، آپ موجود رہیں گے۔ کہ عصر کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے اس میں دین کا ایک حکم اور دین کی ایک بات سکھائی جاتی ہے، خوب سمجھا کر سکھائی جاتی ہے، خوب سمجھا کر بتائی جاتی ہے۔ آپ عشاء کے بعد حاضر رہیں گے کیونکہ اس وقت یہ سکھلایا جاتا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے، بلکہ یاد کرایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ عمل اور یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے، ان سے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی یہ معصیت ہے، گناہ ہے۔ حاضر رہیں گے آپ، طے کر لیا نا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو کہیں سے نافرمانی ہو جاتی ہے، جب پتہ چل جائے تو بچ جائے۔ طے کر لیا ہے نا اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنی، تو اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، وہ سیکھ لے، وہ یاد کر لے، جو عشاء کے بعد یاد کرا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کر لے۔ فجر کے بعد جو تعلیم ہے جس میں بہت ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں سنائی جاتی ہیں، ہم ان کو دھیان سے سنیں، یاد رکھیں اور عمل کے وقت ان پر عمل کریں۔ اور مہینے میں یہ ایک دن صرف نمونے کے واسطے آتا ہے، ہمارے اندر جو طلب ہے اس کو اجاگر کرنے کے واسطے، اس کو بڑھانے کے واسطے آتا ہے، تاکہ باقی 29 دنوں میں بھی ہمارے اندر ایسی طلب پیدا ہو جاوے، ایسی طلب باقی رہے کہ ہم اسی طرح سیکھتے رہیں اور اسی طرح عمل کرتے رہیں۔ جی فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو رہا، فجر کی نماز قضا، جماعت ہی نہیں چھوٹتی، نماز ہی قضا، اور کبھی کبھی نہیں بلکہ عادت ہو گئی۔ ایک دن آپ یہاں قیام کریں اور 3:30 بجے اٹھیں، تہجد پڑھیں اور اشراق تک تو جاگے ہی جاگیں گے، پھر تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صبح میں اٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات جو کچھ ہے وہ سب ارادے کی ہے، بات جو کچھ ہے وہ ہمت کی ہے۔ جو حضرات یہاں قیام کرتے ہیں وہ 3:30 بجے اٹھتے کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے ہیں، اور پھر اشراق تک تو سوتے ہی نہیں، اور اشراق کے بعد ناشتہ کر کے اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ دوپہر سے پہلے پھر بھی سونا نہیں ملتا ہوگا۔ جب ہم آج کے دن ایک دن یہاں ایسا کر سکتے ہیں تو باقی دنوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ تو دوستو یہ طلب پیدا ہو جائے۔ اب میں قصے کہانی اشعار مجھے پسند نہیں آتے، قصے میں بہت دیر لگ جاتی ہے کہ قصہ بیان کرنے میں، اس میں سے ایک بات ایک نصیحت، باقی ساری باتیں فضول۔ تو کہیں ضرورت ہی پیش آ جاوے تو ٹھیک، نہیں تو مجھے نہیں اچھا لگتا۔ میں آپ کو بس ڈائریکٹ بات ہی بتاتا ہوں، مجھے قصے کی۔ میرے دوستو غفلت ختم کر دی اور اپنی حقیقت پہچانے، اپنی حقیقت پہچانے۔ اس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کو ہزاروں لاکھوں سال پہلے پیدا کر چکا اور عالم ارواح میں جب تک چاہا اس وقت تک رکھا، اور جب چاہا اس عالم دنیا میں بھیجا۔
اور جب تک چاہا اس عالم دنیا میں رکھا، اور جب چاہے گا اس عالم سے منتقل کر دے گا عالم برزخ میں، جس کو قبر کہتے ہیں، عالم برزخ میں منتقل کر دے گا، اور جب تک چاہے گا عالم برزخ میں رکھے گا۔ پھر اس عالم کو ختم کر کے ایک نیا عالم بنائے گا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، پھر اس عالم میں منتقل کر دے گا، اس عالم میں رکھے گا۔ عالم ارواح میں بھی ایک مدت تک رہے، پھر عالم دنیا میں آ گئے، پھر عالم دنیا میں بھی ایک مدت تک رہے، پھر عالم برزخ میں منتقل ہو گئے جس کو قبر کہتے ہیں، پھر عالم برزخ میں بھی ایک مدت تک رہیں گے، پھر عالم آخرت میں منتقل ہو جائیں گے، اور عالم آخرت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کہیں دوسری جگہ دوسرے عالم میں نہیں جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ عالم ارواح کو تو رہنے دیجئے، اس دنیا کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور عالم برزخ، قبر کا عذاب حق ہے، قبر کا ثواب حق ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جی، اس کی کوئی فکر، اس کی کوئی تیاری؟ یا صرف اسی دنیا میں رہنے کی فکر اور اسی دنیا میں رہنے کی دھن؟ سوچو، صرف اسی دنیا میں رہنے کی دھن؟ عالم برزخ میں بھی تو جانا ہے، عالم آخرت میں بھی تو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے کیا تیاری ہے؟ اپنے اختیار سے اس دنیا میں نہیں آئے، اپنے اختیار سے اس دنیا سے نہیں جائیں گے، ہمیں کوئی اختیار ایسا نہیں دیا گیا کہ عالم برزخ میں جاویں یا نہ جاویں، ہمیں کوئی ایسا اختیار نہیں دیا گیا کہ عالم آخرت میں جاویں یا نہ جاویں، جانا ہی جانا ہے۔ اس خالق کائنات کا، اس مالک ارض و سما کا، آسمان و زمین کے مالک کا یہ دستور ہے، وہ ایسا ہی کرے گا، ایسا ہی ہوگا۔ وہ ایسا ہی کرے گا، ایسا ہی ہوگا۔ غفلت کیوں ہے؟ غفلت کیوں ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ زندگی جس کو ہم گزار رہے ہیں، یہ عالم جس میں ہم جی رہے ہیں، عمل کے واسطے بنایا گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ عالم برزخ بدلے کے واسطے بنایا گیا، اور عالم آخرت مکمل بدلے کے واسطے بنایا گیا۔ اس دنیا میں کیا عمل ہے؟
کیسی گزر رہی ہے اس میں؟ من مانی. جی دوستو، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور یاد بھی رکھیں تو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان یا تو اپنے رب کی مانتا ہے یا شیطان کی مانتا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے. جی اس واسطے کہ ہمارا نفس جو چاہتا ہے، جو خواہش اور تمنا کرتا ہے، شیطان بھی ایسی بات ہمارے دل میں ڈالتا ہے. ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں یا ہم شیطان کی مانتے ہیں یا ہم اپنے رب کی مانتے ہیں. شیطان سے ہم واقف ہیں، نفس سے بھی واقف ہیں، اپنے رب سے بھی واقف ہیں. فیصلہ کر لیں کس کی ماننے میں فائدہ ہے اور کس کی ماننی چاہیے. شیطان کو تو خوب سنتے رہتے ہیں ہم. اب آ جائیے نفس. ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں موجود ہے. کون؟ نفس. سب سے بڑے دشمن کی مان کر چلتے ہیں، سب سے بڑے دشمن کی مان کر چلتے ہیں. ان الشیطان لکما عدو مبین. آدم اور حوا کی والی آیت پڑھی گئی، لیکن ہے سب کے لیے، اور دوسری آیت ہے ایسے. شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہم شیطان کی مان کے چلتے ہیں، اپنے دشمن کی مان کے چلتے ہیں. جی جبکہ اس ساری کائنات میں حکومت اللہ کی ہے، جبکہ قدم قدم پر ہم اللہ کے محتاج ہیں. جبکہ ہم ہر وقت اللہ کی قدرت میں ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں ہر وقت. جبکہ ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہو. اللہ کے ایسے قبضے قدرت میں کہ جو چاہے تصرف کرے، جب چاہے جو چاہے ہمارے اندر تصرف کرے، اس کی نہ مانی جائے، اور اپنے کھلے دشمنوں کی مانی جائے. سوچو، حضرت مولانا تو نہیں کہتے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ عمر کو تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ اپنے نفس سے ڈرتا ہوں. اور نفس جی، جو جی چاہے وہ کرے، جو جی چاہے وہ کرے. اپنے جی سے ڈرتا ہوں میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد، شیطان سے بھی زیادہ. وہ الگ بات ہے. ہاں بس. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے عالم برزخ میں منتقل ہونا ہے، پھر وہاں سے عالم آخرت میں منتقل ہونا ہے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں صرف 2 ٹھکانے ہیں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک ٹھکانہ جنت ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، تکلیف کا نام بھی نہیں ہے۔ ایک ٹھکانہ جہنم ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، جہاں راحت کا نام بھی نہیں ہے۔ جی، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دستور دیا ہے ہم کو، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے ہم کو۔ میں اس کے فائدے نہیں گنواتا ابھی، اس کے کیا فائدے ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آج یہ سبق پڑھانا چاہتا ہوں، اور آج اپنے دل و دماغ میں، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے والوں کے واسطے اللہ کا ایک دستور ہے، قانون ہے، اور اس دنیا میں اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں میں اسی کی حکومت ہے اور زمین میں بھی اسی کی حکومت ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، سب چیزوں کا اختیار اسی کو ہے، اور تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، اسی کے پاس تمہیں جانا ہے، واپس جانا ہے وہیں۔ تو اس دنیا میں اللہ کا دستور ہے اور اس دنیا میں اللہ کی حکومت ہے۔ جس کی حکومت ہے حکم اسی کا ماننا ہے، نہیں تو نافرمان، اس کو نہیں مانتے تو بغاوت، اس کا حکم نہیں مانتے تو نافرمان۔ جی میرے دوستو، یہ بات سوچنے کی ہے، بس اسی کو سوچ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ عبادت بھی صرف اسی کی، اور اطاعت و فرما برداری بھی صرف اسی کی۔ اسی کا ملک ہے، اسی کی حکومت ہے۔ ہم نے سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بھائی، یہ بات دلیلوں سے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کریں تو آپ بلا کسی دلیل کے یہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی اس دنیا میں اللہ کی حکومت ہے۔
اللہ کی ایسی معرفت حاصل ہوگی، ایسی پہچان حاصل ہوگی، اور رفتہ رفتہ پہچان بڑھتی جائے گی کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس دنیا میں اللہ کی حکومت ہے۔ میرے دوستو، بوڑھا ہو یا جوان، کتنے بھی دعوے کرتا ہو، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن جس دن یہ آنکھیں کھل گئی اس دن معلوم ہو جائے گا کہ تو بے بس ہے۔ تیری تو بس ایک کچھ پرزے ہیں جو چلتے ہیں، حکم تو اسی کا۔ یہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے آپ۔ شاید بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ جی جی جی، دیکھو دوستو، بات تو دوسری شروع ہو گئی، لیکن اس کو سمجھانے کے واسطے عرض کر دیتا ہوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنی اللہ کی معرفت سامنے، معرفت پیدا ہوتی جائے گی، اللہ کی جتنی پہچان بڑھتی جائے گی، اتنے ہی اپنی احتیاج اور ضرورت اور مجبوری اچھا سا نہیں لگتا، اپنی احتیاج بڑھتی چلی جائے گی، کھلتی چلی جائے گی کہ تو کس طرح محتاج ہے۔ جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی اپنی احتیاج کھلتی چلی جائے گی کہ تم کتنا محتاج ہے۔ پردہ اٹھتا چل جائے گا آنکھ میں سے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، جو زندہ ہے۔ صرف اتنا ترجمہ اس کا کافی نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اسی نے سب کو پیدا کیا۔ وہ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، وہ اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا۔ زندہ ہے۔ القیوم، وہ سارے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ دنیا بھی کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے۔ اس سے کہیں بڑا چاند ہے، اس سے کہیں بڑا سورج ہے، اور ان سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، آسمان موجود ہے، ایک نہیں 7 آسمان موجود ہیں۔ اور کیا کیا ہے؟ اس سارے نظام کو وہ تنہا سنبھالنے والا ہے۔ اور کسی کے بس کا نہیں ہے یہ نظام سنبھالنا، کسی طاقت کے بس کا نہیں ہے نظام سنبھالنا۔ اللہ، اگر آیت شریفہ میں کچھ غلطی ہو جائے تو بتا دیجیے گا۔ اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا
وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ. اسی طرح ہے، غلط تو نہیں ہوا؟ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ ہی تھامتا ہے، اللہ ہی روکے ہوئے ہے. زمین کے واسطے حرکت، رفتار جو اس نے متعین کی ہے، وہ اسی کی قدرت کے تحت اسی طرح حرکت کر رہی ہے. آسمانوں کے واسطے جو نظام مقرر کیا ہے وہ اسی طرح پر ہے. اور اگر زمین اپنی رفتار سے ہٹ جاوے، اپنے نظام سے ہٹ جاوے، تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ پھر اس کو اس کے نظام پر لے آوے. کوئی طاقت نہیں ہے ایسی کہ جو ہٹنے نہ دے، اور اگر ہٹ جاوے تو پھر اسی نظام پر لے آوے. اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. آسمانوں کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہے. اگر یہ گرنے لگے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ان کو روک لے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ پھر ان کو پہلے نظام کی طریقے سے قائم کر دے. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ. سارے نظام کو وہی چلاتا ہے، وہی سنبھالتا ہے. الحی القیوم. وہ اس مخلوق کی طریقے سے کمزور نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. اس کو نیند نہیں آتی. نیند تو نیند، اس کو اونگ بھی نہیں آتی. اسی میں آگے آیا ہے، آئے گا کہ وہ اس سارے عالم کے نظام کو چلانے میں تھکتا نہیں ہے کہ تھک کر اس کو نیند آ جاوے، یہ تھک کر اس کو اونگ آ جاوے. جس طرح دوسری مخلوق کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو اپنے نظام کے چلانے میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کبھی کمزوری نہیں ہوتی، کبھی اس کو آرام کی راحت کی ضرورت نہیں ہوتی. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اسی کی ملکیت ہے. جتنے بھی فرشتے ہیں اور کیا ہے اللہ بہتر جانے. ہمیں اور آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ بے تعداد، لا تعداد، بے شمار فرشتے موجود ہیں. وہ سب فرشتے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے غلام ہیں. کتنے ہیں فرشتے؟ ان کی تعداد تو اللہ تعالی جانے، لیکن ایک حدیث سے اندازہ ہوتا ہے. صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے انسان کا اعمال لکھنے کے واسطے آتے ہیں، وہ تفصیل آپ کو معلوم ہے، اور شام تک لکھتے ہیں. اور پھر شام کو دوسرے دو فرشتے آتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، اور صبح تک لکھتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں صبح سے شام تک لکھنے والا فرشتہ ایک ہی بار آئے گا، وہ فرشتہ دوبارہ نہیں آئے گا. جو دو فرشتے آج صبح سے عصر کے وقت تک
نامہ اعمال لکھ رہے تھے، نامہ اعمال تیار کر رہے تھے، آج کے بعد وہ پوری زندگی میں نہیں آئیں گے، پھر کبھی دوسرے ہی فرشتے آئے. اور عصر کے بعد سے فجر تک جو 2 فرشتے ہیں اور نام اعمال لکھیں گے، وہ آج ہے ان کی ڈیوٹی، پھر زندگی پر کبھی ڈیوٹی نہیں ہوگی ان کی. فرشتوں کی تعداد سب اللہ کی ملکیت ہے، اور جو جو بھی آسمان میں اور جو جو بھی زمین میں ہے، جو جو بھی زمین میں ہے، اللہ کی ملکیت ہے. ترجمہ تو کر رہا تھا میں آیت الکرسی کا، اسی کا ترجمہ کروں گا. جی ہاں، کیا وقت ہو گیا؟ 8:15. اچھا جی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو اپنے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے بیکار بحث کر رہا تھا؟ حاج ابراہیم، بیکار بحث کر رہا تھا. آپ نے اس کو دیکھا؟ ہاں، یہ تعبیر ہے. ایک دوسرا مطلب بھی اس کا بیان کیا جا سکتا ہے. آپ اس کو جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے. اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر دیتا ہوں. ہاں، چنانچہ آتا ہے روایات میں کہ ایک شخص جو واجب القتل تھا، جس کی پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، اس کو اس نے معاف کر دیا. تو گویا کہ اس نے اس کو زندہ کر دیا، اور ایک بے قصور انسان کو قتل کر دیا، گویا کہ اس نے اس کو مار دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی ان صفات کو یہ سمجھ نہیں پائے گا. جی، اور میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو بات یہی رہ جاوے گی انشاءاللہ، پھر چلتا ہی رہتا ہے تو سلسلہ. جی، تو اللہ کی ایسی صفت اس کے سامنے رکھی کہ اس کے ہوش اڑ گئے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے ہوش اڑ گئے. کون سی صفت؟ کہ اللہ رب العزت سورج ہر روز مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا. اگر تو رب ہے. میں 2 بات آپ کو بتانی چاہی تھی یہ آیت شریفہ پڑھ کر. ایک تو یہ کہ اللہ کی صفات کے سمجھنے کے واسطے دل کے نور کی ضرورت ہے، نور باطن کی ضرورت ہے. جی، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی یہ ایک ایسی قدرت اور ایک ایسی صفت ہے جس کے سامنے ساری دنیا عاجز ہے، ساری دنیا عاجز ہے. میرے اور آپ کے علم میں ہے چاند پر دنیا بسانے کے منصوبے. کیا آپ نے سنا کہ دنیا کی کسی مملکت اور حکومت کا اور کسی سائنسداں کا کوئی ایسا بھی پروگرام ہے
کہ ہم اب سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکالا کریں گے؟ سنا کوئی ایسا نظام، ارادہ کسی کا؟ چاہے ان کی عقل میں یہ بھوت کبھی سوار ہو جاوے، لیکن بہرحال ابھی تک تو کسی نے ارادہ بھی نہیں کیا، اور یہ خاص اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ ہے حکومت اس کی۔ اسی لیے میرے بھائی یہی سمجھایا جا رہا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ جی وہ اتنی طاقت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے کہ کسی کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کو آپ ذرا اس مثال سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ پڑھی ہوگی، بڑے مطلق العنان بادشاہوں کی تاریخ پڑھی ہوگی، نام سنے ہوں گے، لیکن وہ اپنی حکومت چلانے میں وزیروں کے محتاج ہوتے ہیں، وہ اپنی حکومت چلانے میں آفیسر حاکموں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا بادشاہ، پردھان منتری آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو اپنے مملکت کے چھوٹی سی مملکت ہو چاہے وہ، ان سب کے فیصلے، عدالت کے فیصلے وہی کر دے گا؟ نہیں، وہ محتاج ہے، اور اسی احتیاج کی بنا پر کہ یہ لوگ میرے نافرمان نہ ہو جائیں، غداری نہ کریں، بغاوت نہ کر بیٹھے، ان کی جھونک مان کر، جھونک ماننے کا مطلب تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، ان کی جھونک مان کر ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ جس کی وہ سفارش کرتے ہیں اس کی سفارش قبول کرتا ہے، اور یہ ڈر اس کو لگا رہتا ہے کہ اگر اس کی میں نے نہ مانی، یہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور بغاوت پر اتر آیا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا، نافرمانی پر اتر آیا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اتنی زبردست طاقت والا ہے کہ اس کو اپنی ساری کائنات کے نظام چلانے میں کسی کی احتیاج نہیں ہے، اور وہ کسی کی جھونک مان کر، کسی سے ڈر کر، کسی کی طاقت سے متاثر ہو کر سفارش سننے والا نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس میں مجال ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے؟ منوانے کی بات تو بہت دور کی ہے، سفارش کرنے کی بھی مجال نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آج سے پہلے جو بھی کچھ ہے، جب سے بھی کچھ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور آج کے بعد آئندہ ہمیشہ تک، جب تک بھی ہے، ابد الآباد تک جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی مخلوق، کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہی اس کو علم عطا کر دے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سب کو گھیرے ہوئے ہیں. قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، ہوتا ہے، صاف صاف نہیں لیکن ثابت ہوتا ہے کہ 7 زمین ہے، 7 آسمان ہیں، بے شمار ستارے ہیں، اور اس ساری کائنات کے اوپر 7 آسمان کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر کرسی ہے. عرش کہتے ہیں تخت کو. آپ جانتے ہیں تخت بڑا ہوتا ہے، کرسی چھوٹی ہوتی ہے. تو تخت کا اندازہ تو بعد میں لگا لیں گے، پہلے کرسی کا اندازہ لگا لیں کہ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو اور جو بھی کائنات ہے سب کو گھیرے ہوئے ہیں. سب اس کے اندر سما جائیں، سب اس کے اندر آ جائیں. حدیث پاک میں اس کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے. ایک زمانے میں تلوار کا وار روکنے کے واسطے ایک ہتھیار ہوا کرتا تھا، اس کو ڈھال کہتے تھے. ڈھال بڑی ہوتی تھی. یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جیسے کہ ڈھال ہو اور اس میں کوئی اپنی انگوٹھی ڈال دے تو دیکھو اس میں کیا نسبت ہے. تو 7 آسمان 7 زمین اللہ کی کرسی میں ڈال دیے جائیں تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ ڈھال کے اندر انگوٹھی ڈال دی گئی ہو. جب کرسی اتنی بڑی ہے تو تخت کتنا بڑا ہو. اور یہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو سمجھایا ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، اللہ کبھی تھکتا نہیں ہے اس سے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ بڑی اونچی شان والا ہے. العلی کا ترجمہ بڑی اونچی شان والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں نے آج آپ کے سامنے ایک بات رکھی. کیا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے زندگی گزارنے کا. اللہ کا ایک قانون ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو. اور اس دنیا میں اللہ کی حکومت ہے اور اللہ ایسا ہے جیسا آپ سن رہے تھے. اس کی صفات میں سے کچھ صفات جو اللہ نے اپنی کتاب، اپنے کلام کی آیت الکرسی میں بیان کی ہیں، وہ بعض صفات، اور ان کی بھی تشریح بہت کچھ ہے، اس سے زیادہ تفصیل ہے. تو جو ایسی شان والا بادشاہ ہو، اس کے قانون کی مخالفت اور اس کی نافرمانی، سوچو عقل کا تقاضا ہے کیا؟ نہیں، عقل کا تقاضا نہیں ہے اس کی نافرمانی کرنا.
عقل کا تقاضا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا. علم کا تقاضا نہیں ہے، جہالت کا تقاضا ہے اس کی نافرمانی کرنا. علم کا تقاضا تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا. ایک زمانے میں کسی جگہ میں پڑھاتا تھا، ہمارے کیرانے کے پاس ہی ہے ایک جگہ، وہاں پڑھاتا تھا. وہاں کشمیری بچے پڑھتے تھے. کبھی کبھی ان سے بات ہونے لگتی تھی. 25 سال 30 سال پہلی پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ. آپ کون ہیں؟ تو بے تکلف تھا وہ بچہ. اس نے کہا جی ہم گڈریے ہیں. گڈریے یہاں کی زبان میں اس نے بولا گڈریے. اچھا کوئی بات نہیں. کتنی بھیڑ ہے کتنی بکریاں ہیں آپ کے یہاں؟ 600. ارے 600 ہے اور تو اپنے آپ کو گڈریا بتا رہا؟ اتنی تو رئیس اعظم ہے. ہاں جی 600 بکریاں. یہ 600 بکریاں تم کہاں رکھتے ہو؟ ان کی حفاظت کیسے کرتے ہو؟ کہاں رکھتے ہو ان 600 بکریوں کو؟ کہاں سے کھلاتے ہو ان کو 600 بکریوں کو؟ کہتے جنگل میں چراتے ہیں جی. اچھا اتفاق سے میرے ذہن میں بات آ گئی. جہاں جنگل ہے بکریاں چرتی ہیں وہاں شیر بھیڑیے بھی تو ہوں گے، تو ان سے کیسے حفاظت کرتے ہیں ان کی؟ کہ جی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. جب جنگل میں بکری شیر کو دیکھتی ہے تو شیر کا خوف اس پر اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، لے مجھے کھا لے. انہوں نے ہمیں بتایا طاقت کے سامنے جھک جانا. اللہ کی طاقت کتنی اور یہ انسان اس کے سامنے نہ جھکے، یہ حماقت ہے، جہالت ہے، عقل اور علم کا تقاضا نہیں. میرے اس مضمون سے امید ہے وہ جذبہ جاگا ہوگا جو جگانے کی کوشش کی گئی تھی. کیا؟ اذ قال له ربه اسلم. تو اپنے رب کا پورا فرما بردار ہو، اپنے رب کی ہر بات ماننے والا ہو. قال اسلمت لرب العالمین. میں عالموں کے پروردگار کی ہر بات مانوں گا. ہم پوری زندگی ہماری اسلام کے مطابق ڈھل جاوے، پورا اسلام ہماری زندگی میں آ جاوے، اس کی طلب اور اس کی تڑپ ہمارے اندر. اذان کا وقت تو نہیں ہوا ابھی؟ دوستو اب اگلی بات سنو. آپ اپنی بات جانیں، میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کے سامنے، میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں آپ کے سامنے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ کتنا بھی زوردار بیان سن لیں آپ تو اثر مجلس کے اندر یا گھنٹے 2 گھنٹے کے تک، اس کے بعد نہیں. ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی. پھر ہمارا یہ سرکش نفس اور ہماری یہ نافرمان طبیعت فرما بردار کیسے بنے؟ جس کا ہم ارادہ کر رہے ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں، یہ فرما بردار کیسے بنے؟ دیکھو ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن میں گزارش کر دوں کہ جو لوگ سونے کی نیت باندھے ہوئے ہیں
وہ ذرا سونے کی نیت توڑ دے تھوڑی دیر کے لیے اور مجھے دیکھیں جی۔ یہ نفس اتنا سرکش ہے، اتنا نافرمان ہے۔ اللہ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور وہاں اس کو ہزاروں سال جلایا جائے، وہاں کا عذاب اس کو دیا جائے، پھر اس کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر نافرمانی ہی کرے گا، پھر نافرمانی ہی کرے گا۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی چاہے مانے نہ مانے لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں۔ اللہ کی مانے یا نہ مانے اللہ کو تو مانتے ہیں۔ ٹھوکر لگے جب اللہ کو یاد کرے، بخار آوے کمر میں درد ہو جاوے جب اللہ کو یاد کرے، ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ لیکن کتنی دیر، جتنی دیر بخار، جتنی دیر کمر میں درد، اتنی دیر پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ حال کافروں کا بھی تھا۔ اللہ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ سمندر میں کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، اب تو جہاز چلتے ہیں، پہلے کشتیاں چلتی تھی، پہلے وہ ہوا سے چلتی تھی، صرف ہوا سے، اب تو بڑے بھاری بھاری ہیں جو دریا کی موجوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ڈوب تو اب بھی جاتے ہیں چاہے جتنے بڑے ہوں، لیکن پہلے خطرہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو جب جہاز غلط رخ پر چل پڑتا تھا اور جب جہاز ڈاواڈول ہونے لگتا تھا تو وہ حبل کو بھی چھوڑ دیتے تھے، لات اور منات کو بھی چھوڑ دیتے تھے، صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن کب تک؟ جب تک سمندر میں رہتے تھے، اور جب سمندر سے باہر آتے تھے پھر اپنی اسی حرکت پہ آ جاتے تھے، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے۔ کیا سمجھے؟ مجبوری میں تو کچھ بھی پکارے، لیکن سرکشی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں سن لو، جب اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، پہچان پیدا ہوگی، جب یہ سرکش طبیعت، سرکش نفس فرما بردار بنے گا، نہیں تو بنے گا نہیں، یہ یاد رکھو۔ اس واسطے جیسے بھی ہو سکے اور جس طرح بھی ہو سکے کچھ اللہ کی طاعت و عبادت میں لگو۔ یہ جو آپ کو بتایا گیا کہ کچھ بھی ہو جاوے 5 وقت کی نماز پڑھو، تفصیل چھوڑ کر آخر میں یوں کہہ دیتا ہوں، میں تفصیل تو چھوڑ دی میں نے، آج پہلے بتا رکھی آپ کو تفصیل، ادا نہ صحیح قضا ہی پڑھو۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ضرور کرو، تھوڑا ذکر ضرور کرو۔ یہ خام خانی بتایا۔ یہ اس سرکش اور نافرمان طبیعت کو رام کرنے کے لیے، مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے سامنے جھکنے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت پیدا ہوگی اور نفس کی سرکشی ختم ہوگی۔ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ جب ڈنڈا بجتا ہے تو اسی وقت تک اللہ کو پکارتا ہے جب تک ڈنڈا بجتا ہے،
اور جب ڈنڈا تھمتا ہے تو یہ بھی بھول جاتا ہے، جیسے کہ ابھی سمجھایا میں نے آپ کو۔ مذاق میں مت لینا، چاہے مذاق میں لے لینا۔ اڑوانی جی نے یاترا نکالی تھی تو مسجدیں بھر گئی تھی، ہے یاد 92 کی بات؟ آپ کو نہیں یاد ہوگی، ہمیں تو یاد ہے۔ پھر خالی ہو گئی۔ یہ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کا علم، قرآن پاک اللہ کا علم ہے وہ، یہ چیزیں ہمارے اس سرکش نفس کو اور ہماری اس سرکش طبیعت کو مطیع و فرمانبردار بنا سکتی ہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یہ نفس، یہ طبیعت برائی کا بہت زیادہ حکم دیتی ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کر دے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو جو معمولات بتائے گئے ہیں ان کی آپ کو اہمیت معلوم نہیں۔ جی، اس لیے کچھ تھوڑی سی اہمیت بتائی ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے سر جھکانے اور اللہ کو یاد کرنے اور بار بار اللہ کو پکارنے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ میرا رب جانتا ہے کہ کیوں پکار رہا ہے مجھے، اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی کیا چیز ہے اس کو، تو وہ اس پر رحم فرما کر اس سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو یوں کہو ہدایت دیتا ہے۔ اب آیا کچھ سمجھ میں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کی خاصیت ہے، نماز کی ایک خاصیت ہے، ذکر کی ایک خاصیت ہے، قرآن پاک کی خاصیت ہدایت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی یہ ہدایت خاصیت ہے۔ بار بار کہتے ہیں اجی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اجی پتہ نہیں کیا ہو گیا، فجر میں اٹھا ہی نہیں جاتا، گناہ ہو گئے، ہوتا کیا، گناہ ہو گئے، اس کی سزا مل رہی، فجر میں نہیں اٹھا جا رہا، توبہ کی نہیں، غفلت ہو رہی، یہ ہے وہ، اور کیا ہوتا۔ یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نفس اسی طرح مطیع و فرمانبردار بنے گا، ہماری طبیعت اسی طرح فرمانبردار بنے گی، تو نماز نہ چھوٹے، قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوٹے، تفصیل آپ کو بتا رکھی، اور ذکر نہ چھوٹے۔ قرآن نماز فرض ہے، قرآن پاک کی تلاوت فرض نہیں روزانہ، ذکر روزانہ فرض نہیں، لیکن اس کو اسی طرح پابندی سے کرو جیسے کہ فرض، اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تاثیر ظاہر نہ ہو۔ میں کچھ واقعہ اپنے سنا دوں، اور کس کے لاؤں، کہاں سے لاؤں؟ شوگر ہے، 2 دن کیلا کھایا، صبح کو 2 کیلے کھائے صبح کو ناشتے میں، کوئی دقت نہیں ہوئی، 2 دن کھائے کوئی دقت نہیں ہوئی، 3 دن کھائے کوئی دقت نہیں ہوئی، یہ سوچا کہ اب کہ یہ نقصان نہیں دے رہے، اب تو کھانا شروع کر دے، 5-4 دن کھائے تو دقت ہونے لگی،
بھائی ہاں، جس کی جو تاثیر ہے وہ ظاہر ہوگی. تو نماز نہ چھوڑیے. کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں. اللہ نے کوئی عذر کوئی بہانہ سنا ہی نہیں. ڈھیل پر ڈھیل تو دیتا چلا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ، ڈھیل پر ڈھیل تو دیتا چلا گیا. اور یہاں تک ڈھیل دی، یہاں تک ڈھیل دی کہ چل وقت میں نہیں پڑھ سکا تو وقت کے بعد میں پڑھ لینا، لیکن معاف نہیں کری کوئی کسی صورت میں. ایسے میرے بھائیوں تلاوت قرآن پاک کی اٹھا کے رکھ دیا. قرآن پاک فجر کے بعد سینکڑوں 20 30 50 جیسی مسجد ہوتی تھی، اتنے لوگ قرآن پاک کھول کے بیٹھتے تھے. اب کوئی نہیں دکھائی دیتا. کہاں جا کے تلاوت کرتے ہیں؟ کس وقت کرتے ہیں؟ معلوم نہیں کرتے ہوں گے کیا دکھ. تو ذکر، تلاوت اور نماز. اور اسی طرح میرے دوستو ایک بتایا گیا ہے آپ کو سنتوں پر عمل. سنت و سنتی ہے، اور سنن عادیہ کھانے پینے کی سنت، ان کا تو بہت نیچے کا درجہ ہے. فقہی اعتبار سے مسائل، مسئلے اور قانون کے اعتبار سے سب کوئی بھی درجہ ہو. سن رہے ہیں آپ کیا کہا؟ مسئلے اور قانون کے اعتبار سے جو کوئی بھی درجہ ہو، لیکن عشق و محبت کی دنیا میں، عشق و محبت کے قانون میں سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ ہے جی. اور ان کی تاثیر ہدایت ہے، یاد رکھو. پھر تفصیل پہلے بھی بتا رکھے پھر بتاؤں گا. ان کی تاثیر ہدایت ہے. اس لیے سنتوں پر عمل، مسنون دعائیں بھی سنتوں میں شامل جی. کتنا ہی پکا جوان ہو، کتنی ہی طاقت ہو، کتنا ہی تندرست ہو، اور زہر کھا لے تو موت ہے. اگر بچ بھی گیا تو بڑی بیماری، زبردست بیماری. گناہ زہر ہے، گناہ زہر ہے. گناہ ایمان کی موت ہے، مومن کی موت ہے. گمراہی پر لے جانے والا ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے. میں آج ہی صبح کسی ضرورت سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نمبر اللہ مرقدوں کی کتاب شریعت التصوف دیکھ رہا تھا. اس میں باب الخواطر خاص طور سے میں دیکھ رہا تھا جی. اس میں لکھا ہے کہ اگر گناہ کے بعد پھر گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلے گناہ کا اثر اور پہلے گناہ کی سزا ہے. کھول کے دیکھ لینا شریعت التصوف کو. معصیت اور نافرمانی اور گناہ، اس کی تاثیر گمراہی ہے، گمراہی، اس کی خاصیت گمراہی ہے جی. اگرچہ یہ بیماری ہے لیکن اللہ نے اس کا علاج بھی بتا دیا، توبہ. حدیث پاک میں اسی طرح ہے. تو گناہ سے، گناہ کے تقاضے کے وقت اپنی پوری طاقت صرف کر دو. گناہ سے بچنا ہے، کوئی نفع، کسی نفع کی طرف نہ دیکھو، اس سے بچنے میں اپنی پوری طاقت صرف کر دو. اور 99% بتا رہا ہوں کہ بچیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی طاقت صرف کریں اور ہمت کریں اور پھر گناہ سے نہ بچیں. بچیں گے انشاءاللہ. اگر پھر بھی مبتلا ہو جانا یا اتنی غفلت ہے، اتنی غفلت ہے کہ احساس ہی نہیں ہے گناہ ہو رہا ہے، تو جب احساس ہو جبھی توبہ کرو، جب احساس ہو جبھی توبہ کرو. 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھو اور توبہ کرو. یہ
اللہ کے یہاں ایسا دروازہ ہے، اللہ کا ایسا دربار ہے کہ وہاں شرمندگی نہیں ہے کہ گناہ کر لیا تو اب اس دروازے پہ جانے کا میرا منہ نہیں رہا، اس دروازے پہ جانے کا میں قابل نہیں رہا، اس دربار میں جانے کے میں قابل نہیں رہا. یہ مت سوچنا، یہ مت سوچنا. مولانا روم یہ فرماتے ہیں کہ تیری توبہ اگر 1000 مرتبہ ٹوٹتی ہے تو تو بھی 1000 مرتبہ جوڑ دو. میرے دوستو وقت ہو گیا، بات ختم کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں جو معمولات بتائے ہوئے ہیں میرے، کیا نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر، مسنون دعاؤں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اللہ والوں کی صحبت اور آخرت کی فکر. آخرت کی فکر بتا رکھا، وہ کتابیں پڑھو جن میں آخرت کا ذکر ہے. بس ختم کر دوں، تفصیل پہلے بتا رکھی ہے آپ کو، اب میں ساری بات کا حاصل و خلاصہ بیان کر دوں. پہلے تو میں نے یہ عرض کیا ساری بات کا حاصل، اذ قال له ربه اسلم، تو اپنے رب کا پورا پورا فرما بردار ہو جا، اور ہمیں پورا پورا فرما بردار بننا ہے. باقی جو تفصیل آپ کے سامنے آئی اس کا طریقہ بھی بتا دیا. کیا؟ ان معمولات کی پابندی، علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت، آخرت کی فکر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں. تو بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی سونا پیدا کرنا برابر ہے. تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بہت ساری نعمتیں بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما. ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما. ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما. ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما. اے اللہ اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما. اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما. اپنی صفات کا یقین عطا فرما. اپنی محبت و معرفت عطا فرما. اپنا خوف عطا فرما. اتنا خوف جو تیری نافرمانی سے روک دے. اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روک دے. اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما. نیک لوگوں کی محبت عطا فرما.
ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ان کو حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں جیسی بھی کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ کی توفیق عطا فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، ذکر کرنے اور سارے نیک کام کرنے اور عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ ہم محتاج ہیں، تو غنی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے اہل خانہ کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، تو ہمارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی، تمام حاضرین مجلس کی اور ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مرادیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ چین، سکون اور راحت کی زندگی عطا فرما، مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں چین، سکون اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ حق کو پہچاننے، ماننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، باطل کو پہچاننے اور اس کو جھٹلانے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اعزاء اقربا، دوست احباب کی، ہمارے بیوی بچوں کی، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس کا ہم پر کوئی بھی حق ہے اس کی مغفرت فرما، جس نے ہم پر کبھی کوئی احسان کیا ہے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں، جو بھی منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان سب میں ان کو ناکام فرما۔
ان سب میں ان کو ناکام فرما، کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما۔ اے اللہ، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے ہم سب کو پالنے والے، اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنی ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں اور اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، اور کسی میں کوئی مجال اور کسی میں کوئی طاقت، تیرے سوا کسی میں کوئی مجال اور کوئی طاقت ہے بھی نہیں۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما۔